لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بالرسل۔ انتہائی قابل احترام احباب کرامی، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے زندگی میں بار دیگر یہاں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہ جمع ہونا اللہ جل شانہ کی محبت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ہے، دین اسلام کے سمجھنے اور سمجھانے کے ضمن میں ہے، تو اللہ پاک یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مخاطب، تم کو جو بھلائی پیش آتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی یعنی مصیبت پیش آتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے یعنی شہوت اعمال ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی ہے، اس عالم خلق کی حقائق کا ادراک عطا فرماتا ہے۔ جو ہمارے لیے ضروری ہے اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد ہمیں کیا پیش آنا ہے، ایک ایک حصے سے پردہ اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، انسانی مزاج ہے اپنی حسات کو کسی بھی کام کے سمجھنے کے لیے بروئے کار لاتا ہے، چاہے وہ بات دیکھنے سے متعلق ہو، سننے سے ہو، چھونے سے ہو، سینسز جتنی اس کی ہیں انہیں بروئے کار لاتا ہے اور اسیس کرتا ہے۔ اللہ کریم کا احسان، اس نے ہمیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ وہ حقائق جو ہمارے لیے ضروری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سبب بنایا کہ ہمیں آپ کی ذات سے رہنمائی نصیب ہو۔ آپ غور فرمائیں، معمولات زندگی میں دیکھیں، وہ اصول چاہے ذاتی زندگی کے ہیں، کاروباری زندگی کے ہیں، معاشی معاشرتی کوئی پہلو لے لیں، جہاں وہ اصول جو قرآن و احادیث کے نہیں ہیں، ان کے تحت نہیں ہیں، وہاں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اور کمزوری کا اضافہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ خرابی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اس میں دو طرح کی بحث آتی ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ معاشرے جو غیر مسلم ہیں، وہ ممالک جو غیر مسلم ہیں، حال کے واقعات میں وہ دنیا میں لیڈنگ رول پر ہے۔ بے شک یہ درست ہے۔ قرآن کریم ان اصولوں کے اختیار کرنے والوں کو کامیابی کے حصے ارشاد فرماتا ہے، ہم کمزور پہلوؤں میں درست ہے۔ اب اس کی وجوہ میں جب آپ جائیں گے، تحقیق کریں گے، تو بات سمجھ آئے گی کہ دین اسلام جو اصول حیات دنیا کے دیتا ہے، جو اس شب و روز کے متعلق رہنمائی دیتا ہے، وہ اگر غیر مسلم بھی اختیار کرے گا، دنیا سبب سے ہے، اس کا سبب اعلیٰ ہوگا، وہ ترقی کرے گا۔ اس پہلو میں آ کر وہ جسے کلام ذاتی آمنو کے تحت مخاطب فرماتا ہے، اللہ کریم اسے اپنا گردانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، مخاطب فرماتے ہیں جب وہ عامل الصالحات سے تجاوز کرتا ہے، اس سے باہر جاتا ہے، تو اصول جب دنیا کے چھوڑ دے، نام اس کا مسلمان ہو، پہچان اس کی اسلام ہو، اصول جب وہ نہیں اختیار کرے گا تو بے شک یہی مثال ہوگی جو آج ہے۔ تو کسی قانون، کسی اصول، کسی اعلیٰ قدر کو
آج کی جو سرچ ہے، آج کی جو گلوبلائزیشن ہے، آج کی جو میڈیم ہے سرچ کا، بہت فاسٹ ہے۔ جو کچھ مواد آپ کو لائبریریاں کھنگال کر ملتا تھا، افراد جو تاریخ دان تھے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی جزیات، ان کی تحقیق سے ملتا تھا، وہ سارا ایک جگہ میسر ہے اور ایک کلک کی دوری پر ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، کوئی دنیا کی بہتر اور اعلیٰ قدر ہو، کوئی دنیا کا قانون دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، اس کے اصول و ضوابط دیکھیے گا، جس سے مخلوق کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کی اصل قرآن و حدیث کے تحت ہوگی، اور اس کی بنیاد 14 صدیاں پہلے میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ بحیثیت مسلمان دعویٰ کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بحیثیت اسلام کے اپنی جو پسند یا ناپسند ہے ان کے حصوں میں بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ وہ بات جو چند گھروں سے شروع ہوئی، معلوم دنیا کے 3 حصوں میں جس وقت تک نزول ہوا، اس وقت اتنا ہی اس نے وقت لیا، آئندہ وقت میں وہ 3 حصے جو دنیا کے ان تک وہ پہنچی، نہ صرف پہنچی، کامیاب انعقاد ہوا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان جو غیر مسلم ہے اس کا رہنا محال کر دیا جائے، یا جھگڑا کر دیا جائے، یا فساد کر دیا جائے، نہیں۔ قرآن کریم اصول وضع فرماتا ہے، اور اصول ہیں خالق کے مخلوق کی طرف، اور جب خالق کے مخلوق کی طرف اصول ہیں تو ایک موبائل فون کا استعمال کرنا سمجھ آتا ہے کہ لیفلٹ کے مطابق ہو، کمپنی کے جو اصول ہیں ان کے تحت ہو، اور حیات انسانی کے متعلق یہ بات نہ سمجھنا اپنے نقصان کا سبب ہے کہ جس نے پیدا کیا، جو اصول وہ عطا فرما رہا ہے وہ عین صحیح ترین ہوں گے۔ اور تاریخ انسانی شہادت دیتی ہے، قوموں کی حیات دیکھ لیں، ممالک کے زیر و بم دیکھ لیں، اقوام کے فتح و شکست کے حالات دیکھ لیں، کہاں کیا کیا ہوا، اس کے سبب کیا ہوئے، نتائج کیا ہوئے، مطالعہ کریں تو یہ حقائق واضح ہوتے چلے آتے ہیں۔ پھر جب بات دینی پہلو کی آتی ہے اور اس میں سختی کی بات آتی ہے تو اسے بھی ہم نے یہیں سے دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ میں وہ اپنے بت جو ہیں انہیں پوجنے کے جانے کے لیے وہ چاہتے ہیں معذور، جا نہیں سکتے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا انہیں اٹھا کر لے جاؤ، جتنا وقت وہاں وہ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، جب فارغ ہوں اٹھا کر واپس گھر لے آؤ۔ ہاں تمہیں کوئی غیر شرعی حکم دیں تو وہ نہ ماننا، تیرے والد ہیں، اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے، وہ چاہتے ہیں یہ بات لے جاؤ۔ تو جو حصے تجاوز کے ہمارے ذمہ آ جاتے ہیں کہ شاید اسلام کو جھگڑا سکھاتا ہے یا مسلمان کو فساد کرتا ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ دین اسلام انتہائی خوبصورت انداز زندگی سے لے کر وہ حصے جو عبدالآباد حیات کے کامیابی کے ہیں، جہاں تک سینسز ہماری پہنچ نہیں سکتی، ان تک روشناس فرماتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ ہم کئی دفعہ بڑی محنت کرتے ہیں کہ کسی کو آمادہ کیا جائے سلیقے سے، پیار سے، کہ بحیثیت مسلمان تیری ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھو، اپنے عقائد کو مضبوط کرو، اپنی عبادات کو خالص ادا کرو، اس سارے کا محاصل جو دنیا میں تجھے نصیب ہوگا وہ تیرے معمولات ہوں گے، ان کی خوبصورتی ہوگی، اس کے وہ حقیقت ہوگی جو تیرے نہاں خانہ دل سے تیری گفتار تک، تیرے کردار تک ہر بہر ایک ہوگا۔ تو کئی دفعہ یہ بات جواب میں ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانی جا رہی۔ پہلی بات تو ہم خود کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، اللہ کریم ہمیں ہدایت پر رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے۔ دوسری بات، جب دین پر عمل پیرا ہونے کی آتی ہے تو اس میں صرف بات دعوت کی نہیں رہ جاتی، ایک اور بڑا نہاں خانہ دل کا تعلق ہے جس پر اس بات کا انحصار کلی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس بندے اور اللہ کے مابین جو تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی نماز کہی ہے نہیں پڑھی جا رہی، حلال کہا ہے نہیں کھایا جا رہا، یہ ایک بات۔
دوسرا پہلو جو اس کا اپنے مالک کے ساتھ رشتہ ہے، وہ اس نے کہاں تک اس کو بگاڑ چھوڑا ہے؟ کیا اسے یہ نصیب بھی ہے کہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ وہ اس کے حضور سجدہ بھی کرے؟ اس کا سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی الاعلیٰ کہنا کیا عند اللہ بھی منظور ہے؟ تو بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، اپنی کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے جب اس کے حضور حاضر ہو جائے تو وہ معاف فرما دیتا۔ یہ جو آیات کریمہ یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، معمولات زندگی سے مثال ہے، فرمایا ما اصابک من حسنات فمن اللہ، تم کو جو بھلائی پیش آتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی ذات خالق بھی ہے، اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، حتمی بات اللہ کی ہے۔ باقی جس کو جتنی حیثیت، جس کو جتنی قوت، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، مالک کا دیا ہوا ہے، کب تک ہے، کتنا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ جو تیرے معاملات میں بہتری آتی ہے، جن کامیابیوں پر تو یہ کہتا ہے کہ دیکھے میں نے اتنی محنت کی، یا میں نے سمجھداری کی، یا میں نے عین موقع پر فیصلہ کیا تو یہ میری کامیابی ہو گئی، وہ فرماتا ہے تجھے جو بھلائی نصیب ہو رہی ہے نا، وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کر دی ہے، اللہ نے تیرا حصہ مقرر کیا ہے، تو نے سبب اختیار کی ہیں، تجھے اس نے عطا کیا، وہ من جانب اللہ ہے۔ پھر دوسرا پہلو فرمایا وما اصابک من سیئات فمن نفسک، اور جو برائی یعنی مصیبت پیش آتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے شامت اعمال ہے۔ ہماری زندگی کا معیار کیا ہے؟ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تقدیر الہی ہے، بس یہ مقدر میں لکھا تھا، قسمت تھی، خراب تھی۔ اور جب کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ یہ کامیابیاں کلی کامیابی کے معنی میں آتی ہی نہیں ہیں، چونکہ کلی کامیابی کو تو ساتھ رہنا چاہیے، تو ہر کامیابی دوسرے دن ناکامی پر پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ تو کلی کامیابی تو یہ نہیں ہے، یہ وقتی اور عارضی اور لمحاتی حصے ہیں زندگی کے، جس طرح یہ جہان فانی ہے اس طرح کہ اس کے معاملات بھی فانی ہیں، سوائے وہ حصے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جو اصول آپ نے دی، اس کے تحت جو کچھ حاصل ہوگا وہ ابدل آباد ہے، وہ فانی نہیں ہے۔ تو یہاں جب بات آتی ہے کامیابیوں کی اور نقصان کی، تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جو تجھے عطا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور جو تجھ پر گرفت آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی تیرا عمل ایسا ہوتا ہے جس کی سزا تجھے ملتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو خرابی یا تکلیف ہے یہ تقدیر ایسی تھی، جو کامیابی ہم نے کی وہ کہتے دیکھا میرا بڑا باوقت فیصلہ تھا، میری کتنی محنت ہے، وہ جی اللہ محنت رائے گاہ نہیں کرتے۔ تو وہ سارے فیصلے جو اپنی کامیابی کے ہم اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور جو کمی بیشی ہم کرتے ہیں وہ سارے حصے ہم اللہ جل شانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ بڑا واضح فرما رہی ہے، اے مخاطب، تم کو جو بھلائی پیش آتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے، محض اللہ کی طرف سے، یعنی حتمی بات ہے، اور جو برائی یعنی مصیبت پیش آتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی شامت اعمال ہیں، جو تجھ نے کیا، جو تجھ نے بویا وہ تو کاٹ رہا ہے، اس میں وہ تجھے ملا۔ پھر ایک نقطہ اسی ضمن اور اسی بحر کے جو زیر و بم میں اس میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے جو امتحان دیا ہے، وہ امتحان دیا ہے کہ انا ہدینا، کہ تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت تیرے سامنے ہے، تو شکر گزاری کی کیفیت میں جاتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کریم بڑے معاف کرنے والا، کوئی شک ہے نہیں بھائی، کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں، اللہ کریم ہے۔ اب وہ حصے جو اس نے تقسیم کیے ہیں رزق کے، دنیا کی قوت کے، دنیا میں حیثیتوں کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر کے وہ سارا کچھ خود حاصل کر رہے ہیں، اور جس کے لیے پیدا کیا
کہ تو عبادت کر اور اس جہان فانی میں اس انداز کو اختیار کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمایا، تو تجھے ابدل آباد کامیابی ہوگی، تو ہمیشہ مقربین بارگاہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس طرف دھیان نہیں، جو اس نے تقسیم کر دیا اسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اختیار کر رہے ہیں۔ اب ان سارے اصولوں میں، ان ساری سوچوں میں، ان سارے حصوں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم اپنی سوچ پر جائیں گے، اپنی استطاعت پر جائیں گے، ذات پر آئیں گے، تو پھر حقائق جو ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں گے۔ ہماری سوچ اسی دنیا کی رات اور اندھیرا اور دن اور صبح اور شام اس کے اندر رہ جائے گی۔ یہ وہ حصے ہیں جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ کلام ذاتی ایک ایک سوچ، ایک ایک بات سے اس طرح پردہ اٹھاتا ہے کہ بندہ اس سوچ کو بھی جو اس کے نیا خانے میں گزر رہی ہوتی ہے اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ کریم نے اسے پر بھی یہ ارشاد فرمایا۔ اب جو مخاطب ہے وہ اسے پڑھے نہیں، جو مخاطب ہے وہ اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، جو مخاطب ہے وہ اسے اختیار نہ کرے، تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے کہ اس حقیقت سے دور ہوگا۔ جب اس حقیقت سے دور ہوگا معزز سامعین کرام، تو پھر وہ دوسرے بحر میں جائے گا، تو دوسرا بحر حقیقت کے سامنے جو ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر اجالا نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے کا وجود لگے گا، حالانکہ اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا۔ اندھیرا یا جہالت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ روشنی یا نور نہ ہو۔ جتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اس کے اندر ایک دیا چلا دیں، سارے اندھیرے کو چیر کر اس کے اندر روشنی پیدا کر دیں۔ تو جو حقیقت نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، تو پھر اندھیرا ہوگا، اور اتنا اندھیرا اور اتنی کمزوری ہوگی کہ ہم سمجھیں گے کہ شاید اندھیرے کا بھی کوئی وجود ہے۔ تو نور ایمان وہ روشنی ہے جو نہاں خانے دل سے لے کر ظاہر تک بندے کو ایسی حقیقت پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہ رہا ہے، یہیں رزق کما رہا ہے، یہیں اس کی فیملی لائف ہے، اہل و عیال ہیں، ضروریات ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، لیکن وہ اس زندگی کی نظر نہیں ہو رہا، وہ دیکھ آخرت کو رہا ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر اگلا حصہ جو یہاں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یعنی جو ہم بحث کرتے آ رہے ہیں، جو تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے اصول و ضوابط کہاں سے ملیں گے؟ در مصطفیٰ سے۔ کوئی پہلو زندگی کا، کوئی انداز زندگی کا، کوئی سوچ ایسی نہیں ہے جس سے بندہ تشنگی محسوس کرے، اس میں رہنمائی موجود۔ اب جو مخاطب ہے وہ اس امتحان کی بھول بھلائیوں میں کھو جائے تو کیا اس کا کھو جانا حقیقت بدل دے گا؟ قطعاً نہیں۔ حقیقت حقیقت رہے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب اسے ہوش آئے گا تو سمجھے گا میں کیا سوچتا رہا ہوں اور حقیقت کیا ہے۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں اپنے بچوں کی، آج ہم بات کرتے ہیں فیملی لائف کی، آج ہم بات کرتے ہیں ہماری شادیوں بیاہ اور جو طلاق کی شرح ہے اور گھروں کے جو نقصانات ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو کبھی غور تو کیجیے گا کہ اس ساری مخلوق میں اکیلا پن آ گیا ہے۔ کتنی مخلوق ہے، جہاں جس طرف جائیں انسان ہی انسان ہے، آبادیاں ہی آبادیاں ہیں، تعمیرات اتنی ہو گئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں جائے، ان کو مینج کیسے کرے۔ ہر شہر اتنا پھیل رہا ہے کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی لاکھوں کروڑوں کی آبادی ایک ایک شہر میں جمع ہو رہی ہے، اور عجیب بات ہے کہ اکیلے سارے رہ رہے ہیں۔ کوئی کسی کو کوئی جانتا نہیں، کوئی کسی سے تعلق نہیں، کوئی کسی کا کچھ رشتہ نہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، رشتوں میں لحاظ نہیں رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ ایک سوال اکثر آتا ہے، اور ویسٹرن لائف میں جب آتا ہوں تو یہ اکثر سوال مجھ سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں فاصلہ زیادہ ہو گیا، ان کی تربیت کے لیے ہم کیا کریں؟
تو میں سوچتا ہوں کہ یہ حقوق و فرائض ہم نے لیے کہاں سے تھے؟ یہ بنیاد ہمارے پاس آئی کہاں سے؟ جس میں بتایا گیا کہ والدین کا رشتہ، والدین کا تقدس، ان کے ذمے، ان کے حقوق، ان کے فرائض کیا ہے، میاں بیوی کی حدود و قیود کیا ہیں، ان کا لحاظ کیا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، عزیز و اقارب ہمسائے کیا ہیں، یہ سارے اصول کہاں سے آئے تھے؟ جب آپ اس بات پر جائیں گے تو پھر اس آیہ کریمہ کو آپ جواب میں پائیں گے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا کہ زندگی کی ہر بہر کا سلیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ اب جب ہم اپنی اس بنیاد سے اٹھیں گے، جب اپنی اس تعمیری حصوں کو چھوڑیں گے تو ظاہری بات ہے پھر نقصان آئے گا معاشرے میں۔ جب معاشرے میں نقصان آئے گا تو انحطاط ہر طرف جائے گی، اور اس انحطاط کا شکار ہر رشتہ ہوگا، ہر پہلو ہوگا۔ تو جب شکایات پیدا کر دیں ہمارے کردار نے تو اس کا حل کوئی اور آ کر دے گا؟ نہیں۔ جہاں کمزوری ہے، جہاں غلطی ہے، اس کی تصحیح ہی معاملات کو بہتر کرے گی۔ تو تصحیح کیا ہے؟ دنیا میں ضرور رہیں، اچھی ارننگ کریں، اچھی جاب کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، جو اصول اسلام نے دیے ان کے تحت رہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اپنی اولاد کو اچھا پالیں، اچھا کھلائیں، اچھا پڑھائیں، اسلام منع نہیں فرماتا۔ جو سادگی کے معنوں میں یہ لیا گیا ہے کہ کوئی اچھا کھا نہیں سکتا، اچھا پہن نہیں سکتا، وہ شاید یہ خیال نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ جس کو جتنی چادر اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی سادگی اس کے مطابق ہے۔ اب جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور وہ اس کا استعمال چھوڑ دے تو وہ درست معنوں میں نہیں آئے گا، وہ ناشکری کے معنوں میں آئے گا۔ اور جس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، اس حیثیت سے زائد اخراجات اور اس طرف تصرف میں چلا گیا ہے تو وہ بھی ناشکری میں چلا جائے گا، وہ بھی تجاوز میں چلا جائے گا۔ تو اصول و ضوابط سارے کے سارے جب ہمیں جو نصیب ہوئے ہیں انہیں یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، اس کو عملی زندگی میں نافذ کریں گے تو پھر یہ اس طرح کی تکالیف سے ہم بچ جائیں گے۔ ایک بہت سوال آتا ہے کہ جی انسانی زندگی میں مصروفیت بہت زیادہ ہے جس وجہ سے ہر کوئی انزائٹی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے، آج کل تو شاید انزائٹی آ گئی اس کی جگہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے فیئر آف انون۔ ایک لفظ کچھ عرصہ پہلے زیادہ آزاد زبان تھا عام کہ فیئر آف انون۔ اس کو انزائٹی کی صورت میں لیں، اس کو فیئر آف انون کی صورت میں لیں، اس کو انسیٹسفیکشن کی صورت میں لیں، اس کو ڈپریشن کی صورت میں لیں، اس کو اگریشن کی صورت میں لیں، کسی صورت میں بھی لیں، بھلا ہوتا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس کی تقسیم اللہ کی ہے۔ اب جو ڈپریشن ہے وہ بھلا کیا ہے؟ اپنی کسی چاہت کا اپنے مطابق حاصل نہ ہونا ڈپریشن کی صورت بنتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں ویسا نہیں ہو رہا۔ اب اللہ کی دنیا میں بندہ اپنی دنیا بنا رہا ہے جس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے، کھا لے اور ہضم نہ ہو تو محتاج ہے، کوئی اس کا پہلو ایسا نہیں ہے جو احتیاج سے مبرہ ہو۔ اب ہوگا وہ جو مالک چاہے گا۔ اب جب اس کے مطابق رضا نہیں ہوگی تو پھر ہر جگہ دل کی کرچیاں ٹوٹیں گی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا۔ اور جب وہ آخرت کو دیکھے گا، اس زندگی کو دارالعمل اور امتحان کی صورت میں دیکھے گا تو یہاں کی کمی بیشی کو بھی وہ یہ سمجھے گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا اگر مومن کو چبھے تو اللہ کریم اس کی اتنی کمزوریاں معاف کرتے ہیں جس کا حساب نہیں، اور اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ آخرت کو دیکھیں۔ تو اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، پریکٹیکل لائف کے اس طریقے اور سلیقے سے کھاتا ہے۔ اگر میں کوئی کمزوری کر رہا ہوں، میرا حلیہ اسلام کا ہے، میرا نام مسلمان کا ہے، تو میں اسلام پر بھی داغ کا سبب بن رہا ہوں، حالانکہ اسلام یہ کچھ مجھے نہیں سکھا رہا۔
اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا نہ صرف انسان بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہر جگہ وہ رہنا والا وہ باعث فائدے اور بہتری کا سبب ہوگا، اس پر اعتراض نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ یہ جو ہمارے نزدیک ہے کہ شاید ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے۔ شاید ہمارا اظہار عشق مصطفیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نقطے کے اضافے کا سبب ہو، ایسا نہیں۔ نہ کوئی یہاں نقطے کے اضافے کی طاقت رکھتا ہے، نہ کسی ایک نقطے کی کمی کی طاقت رکھتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک اللہ جل شانہ کی ذات شاہد کافی ہے اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہماری ضروریات ہیں۔ عبادات کو جب ہم دیکھتے ہیں معزز خواتین و حضرات، تو ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ میں اسے کیسے ادا کروں، کہتے نہیں ہیں لیکن اندر ایک ہوتی ہے حجت سی، باہر لگ رہا ہوتا ہے۔ اور عبادات میں فرائض سب سے بڑے ہیں، فرائض میں نماز سب سے بڑی، سب سے بڑا حکم نماز کا آتا ہے۔ اور نماز واقع معراج میں اللہ جل شانہ نے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ 50 نمازیں تھیں، 50 کی 5 ہوئیں، 5 ادا کرو اجر اور ثواب 50 کا ہے۔ اس مالک کل کائنات نے اپنی مخلوق کو موقع دیا کہ دن میں 5 بار اس کے حضور حاضر ہو اور اپنے اللہ سے کلام کر۔ پھر ان عبادات کا حاصل یہ نہیں ہے کہ ان کے اجر اور ثواب سے اخروی کو جگہ جا کر تعمیر ہوگی، نہیں۔ ہماری ضرورت ہے، ہمیں پیوریفائی کرتے ہیں، ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ اللہ کریم کا قرب حاصل کر سکیں۔ پھر یہ وہ باتیں ہیں جو کلام ذاتی میں ارشاد ہیں، یہ وہ ارشاد ہیں جو قرآن کریم کی تفصیل اور تشریح ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ ہم جیسے خطا کاروں کے کون سے الفاظ ہیں یا کون سا زیر و باب۔ اگر ان حقائق کو نہ پہچانا ہے کسی نے قرآن سے، اگر ان حقیقت سے آشنائی کسی نے حاصل نہیں کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، ہم کیا ہے؟ لیکن یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، دین کا سیکھنا، اختیار کرنا، مخلوق تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسے بری و ذمہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من، یہ دنیا کا تسلسل ہے۔ ہم میرے سامنے ابھی اس چھوٹے بچے کو